کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ اس ماہ یمن و برکت میں، ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی بخشش و مغفرت جب نقطۂ منتہا کو پہنچ چکی، ان عظیم گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آج 20 رمضان مبارک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان مبارک کو سیدنا و مولانا آقانا و ملجانا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ چند گزارشات آپ کی حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہستی بے شمار خطبات آپ اس عنوان سے سماعت کر چکے ہیں، لیکن ایک مسند کا تقاضا ہے کہ بات جب بھی کی جائے تو موقع کی مناسبت سے کی جائے۔ کل آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ معروضات آپ کا جو دسترخوان علم ہے اس سے خوشہ چینی کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہستی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کا جو بغض ہے وہ منافقت کی نشانی ہے۔ علی کا بغض منافقت کی نشانی، یعنی حضور علیہ السلام نے منافق کی علامت قرار دیا بغض علی کو، اور علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ یعنی حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہستی وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ کی محبت کو دین قرار دیا گیا، اور آپ کے بغض کو کفر قرار دیا گیا۔ اور یہ جو منافقت کی قسم ہے، یہ سب سے بدترین قسم علی کا بغض ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایسے ایسے اعزازات عطا کیے۔ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو فرمایا علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عین اسلام ہے، علی کی محبت عین مومن کی پہچان ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ پھر فرمایا صرف محبت نہیں بلکہ علی کو محبت سے دیکھ لینا یہ عین عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، بندہ نواز مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے
اس روایت کو کوٹ کیا، عرض کی بندہ نواز جو علی کو نہ دیکھ سکے پھر کیا ہے؟ وہ تو جو علی کو نہیں دیکھ سکا، جو علی کے بعد آئے گا یا کسی معاملے کی وجہ سے علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، وہ تو اس عبادت سے محروم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے بھی ہم محروم نہیں رکھیں گے۔ النظر الی وجہ علی، عبادت تو ہے ہی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تو ہے ہی ہے۔ فرمایا جو نہیں دیکھ سکا ذکر علی عبادت، پھر علی کا ذکر کر لے، اس کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے علی المرتضیٰ کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں گروپ بندی بنی ہوئی ہے۔ ایک گروپ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ کہو، اس سے آگے کچھ نہ کہو، صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی مشکل سے بچتے ہوئے لفظوں میں کہنا چاہیے، کرم اللہ وجہ الکریم تو آگے کی بات ہے، کہتے نہیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، بس یہاں تک ہی۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ ان حدیثوں کو بھی انہوں نے پس پشت رکھ دیا، اس نے کہا بس صرف اور صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا بس۔ دوسرا گروپ وہ ہے اور کچھ نہیں آتا، دوری ڈنڈا لیا، چرس بنائی، افیم اس کے اندر استعمال کی، نشے کے 2-4 گھونٹ لگا کے علی علی، بس اس کو اور کچھ نہیں آتا، بس وہ علی علی کر رہا ہے۔ اور وہ بیچارہ ایسا ہے جس بدقسمتی سے 6 مہینے جس نے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، اتنی ناپاک زبان سے وہ علی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ علی کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، اس کے لیے زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اس کے لیے من بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے ایسے لوگوں کو علی المرتضیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ رحمۃ الرحمن کے چھوٹے صاحبزادے تھے مفتی اعظم ہند مولانا اختر رضا خان رحمہ اللہ۔ آپ کو ہندوستان کے اندر ایک منصب حاصل تھا کہ آپ کو مفتی اعظم کا لقب ملا ہوا تھا۔ میرے جیسا ایک نکما طالب علم، ان کا ماننے والا، ان کی تعلیمات سے دین اسلام کے قریب ہونے والا، اس نے اپنے ساتھی کو کہہ دیا میرے جو استاذ ہیں وہ مفتی اعظم ہندوستان ہیں، پورے ہندوستان کے بڑے مفتی ہوئی ہیں۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ بس تم ماننے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جس کو پکڑتے ہو حد سے آگے بڑھا دیتے ہو، ہر بندہ ہی اعظم بن گیا تم نے۔ فاروق ہیں تو وہ فاروق اعظم بن گئے، امام ہیں تو وہ امام اعظم بن گئے، ہر بندے کو تم نے اعظم بنایا ہوا ہے، وہ کیسے مفتی اعظم بن گئے؟ اس نے کہا نہیں مانتا تو آ کے پوچھ لے مجھ سے، سوال کر لے۔ اس نے کہا میرے بھی 1-2 سوال ہیں، میں چل کے دیکھوں تو صحیح کون سے مفتی اعظم ہیں تمہارے۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، آ کے سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد عرض کی حضور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا؟ اس نے عرض کی حضور امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان چاروں کے نام کیا ہیں؟ بڑا آسان سوال ہے، آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، بڑا آسان۔ لیکن مفتی اعظم ہند مولانا اختر رضا خان اپنی مسند سے اٹھے، آپ گھر تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے۔ اس نے مرید کو جھنجھوڑ کے کہا تھا میں نے کہا تھا نا ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ بیچارے ایسے ہی بس مشہور ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کتاب دیکھنے کے لیے اندر گئے ہوئے ہیں، کتاب سے دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ حضور کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں۔ وہ مرید بھی بیچارہ بڑا پریشان ہوا، بات تو اس کی ماننے والی ہے، اس طرح مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، بڑی کا نام جناب زینب ہے، چھوٹی کا نام جناب رقیہ ہے، تیسری کا نام جناب ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے شیخ کامل پھر اندر کیوں چلے گئے؟
ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، دروازہ کھلا، دروازے سے حضور مفتی اعظم ہند اندر آئے، دیکھا آپ کے چہرے مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ آپ آئے، مسند پہ بیٹھے، مسند پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا ابھی تم نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہ حضور کی 4 صاحبزادیوں کے نام بتا دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا مجھے نام نہیں آتے؟ دراصل وجہ یہ ہے میں نے حضور رحمت کونین کی آل پاک کا جب بھی نام لیا ہے باوضو ہو کے لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب بھی حضور کی آل کا نام لیتا ہوں پہلے وضو کرتا ہوں، پھر حضور کی آل کا نام لیتا ہوں۔ تو میں تو وضو کرنے کے لیے گیا تھا، تو بدقسمتی سے آج ہم نے آل پاک کو بھی ایسے ننگ ملنگ لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں۔ نماز تو درکنار، غسل کا 6 مہینے غسل تک نہیں کیا ہوتا، بس علی علی دمادم مست کلندر، یہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، اور علی سے محبت کرنا ہمارا شیوا ہے، علی سے پیار کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور جان عالم نے فرما دیا، فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جو اس کے اندر شک و شبہ میں پڑ جائے میں سمجھتا ہوں وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کوئی بچپنا گزار کے حضور کی بارگاہ میں آیا، کوئی جوانی گزار کے میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، کوئی شباب کا عالم گزار کے حضور کی بارگاہ میں آیا، کوئی بڑھاپے کا عالم گزار کے آقا کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا علی المرتضیٰ تو پیدا ہوئے، آپ نے آنکھ کھولی تو حضور کی گود میں کھولی، آنکھ کھولی تو حضور جان عالم کی گودی میں آنکھ کھولی، یعنی بچپن کے عالم میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پرورش بھی حضرت علی المرتضیٰ کی آقا کائنات نے کی۔ جناب ابو طالب کے 10 بچے تھے اور معاشی بھی تنگی تھی، تو ایک دن آقا کائنات نے اپنے چچا جان جناب عباس سے کہا کہ چچا چلتے ہیں چچا جناب ابو طالب کے پاس، ان کا بوجھ ہلکا کراتے ہیں، ایک ان کا بیٹا آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، ان کی پرورش بھی کریں گے، چچا جان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو جناب ابو طالب نے عرض کی حضور جیسے آپ چاہیں۔ آقا کائنات نے جناب علی المرتضیٰ، سنن ترمذی کے اندر ہے، حضور علیہ السلام زمین پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، فرمایا میں تو علی کو سینے سے لگاؤں گا۔ جناب علی المرتضیٰ کو سینے سے لگایا۔ پھر وہ وقت تھا یا 63 سال عمر ہوئی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، سفر حضر سب کچھ جناب علی المرتضیٰ کا حضور کے ساتھ۔ 9 سال کی عمر تھی، آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن جناب سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ اور امام الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، کافی دیر رکے رہے، پھر رکوع میں چلے گئے، تھوڑی دیر رکوع میں رکے رہے، پھر سجدہ کیا۔ آپ بچے تھے، دیکھتے رہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب امام الانبیاء نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو جناب مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ اے میرے بڑے بھائی محمد، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ بڑا پسندیدہ عمل تھا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس عمل کو میں بھی پسند کرتا ہوں، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے بھائی علی، میں جس خدا کو واحد لا شریک مانتا ہوں میں اس خدا کی پوجا کر رہا تھا، میں اس کی عبادت کر رہا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، میں بھی یہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس نشست کے صدقے جب عشرہ مغفرت اپنے نقطہ منتہا پہ ہے اور ماہ رمضان کے موسم میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے بھی نماز کو پسند کیا، جناب علی بھی عرض کرتے ہیں آقا یہ تو پسندیدہ عمل ہے، میں بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں ہم بھی نماز کو پسند کرنے والے بن جائیں، صرف رمضان کے موسم میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، صرف رمضان میں فرض نہیں۔
رمضان کے علاوہ موسم میں بھی نماز قائم کرنے والے بن جائیں، نماز کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ میں نماز کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں علی کا دل نہیں لگتا۔ اصل تعلیمات مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ ہیں، فرمایا جہاں نماز نہیں ہوتی علی المرتضیٰ کا دل نہیں لگتا۔ آپ کو ایک جہاد میں، ایک جنگ میں تیر لگ گیا، بڑی کوشش کی گئی کہ تیر کو نکال لیا جائے، لیکن آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، میں ابھی نماز شروع کرتا ہوں، جب میں نماز شروع کر لوں تو تیر نکال لینا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے نماز شروع کی، انہوں نے تیر نکال لیا، نماز پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی، اطمینان کے ساتھ سلام پھیرا، سلام پھیر کے پوچھا وہ تیر تم نے نکال لیا ہے؟ عرض کی گئی حضور امیر المومنین ہم نے تو ابھی آپ نے شروع کی تھی تیر نکال لیا تھا۔ فرمایا مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مجھے محسوس تک بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا اے علی آپ اتنی نماز سے پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا قرب ہے نماز کے ساتھ آپ کا، کبھی اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ تو جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں سجدہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں پھر میں سجدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے۔ میرے آقا نے فرمایا القرآن ما علی والقرآن ما علی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ نور الثقلین ایک کتاب ہے، اس کے اندر میں نے روایت پڑھی، جھوم جائیں گے۔ جناب امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ کا اپنا فرمان ہے، اللہ پاک نے 104 بکس آسمان بالا سے نازل کی، 100 صحیفے ہیں اور 4 بکس ہیں، ان ساری کتابوں کا علم نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور پھر قرآن کا علم نچوڑ کر اللہ نے سورہ یاسین میں رکھ دیا، اور سورہ یاسین اور پورے قرآن کا علم نچوڑ کر پھر اللہ پاک نے سارے کا سارا علم سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور پھر پوری سورہ فاتحہ کا علم نچوڑ کر اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم اللہ نے پوری کائنات کا علم، بسم اللہ کا علم نچوڑ کر با کے نقطے میں رکھ دیا۔ جناب علی المرتضیٰ کا فرمان ہے انا نقطہ تو تحت البا، اللہ کی عزت کی قسم وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی المرتضیٰ ہوں، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی المرتضیٰ۔ پھر یہ نہیں کہ صرف آپ کو قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا، فرمایا مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، رکوع ہیں 6666 ہیں، آیات ہیں، فرمایا کوئی آیت ایسی آیت نہیں، کوئی رکوع ایسا رکوع نہیں، کوئی سپارہ ایسا سپارہ نہیں جس کے بارے میں علی کو علم نہ ہو، جس کے بارے میں علی کو علم نہ ہو۔ پھر یہ علم آیا کہاں سے؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور جان عالم کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کو غسل کس نے دیا جی؟ کس نے دیا؟ شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضور جان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے دیا۔ مولا کائنات جب علی المرتضیٰ آئے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، سب سے پہلی گڑتی حضور نے دی، نام حضور نے رکھا، سب سے پہلے گود میں حضور نے اٹھایا، پھر گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس کا بدلہ دیا، فرمایا اے علی جب تم آئے تھے تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا تھا، جب ہم جائیں گے سب سے آخری کام تم ہمارا کرو۔ تو مولا کائنات نے غسل دیا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ سارا علم مجھے ملا کہاں سے؟ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو غسل دیا، غسل سے فارغ ہو چکا، دیکھا حضور علیہ السلام کی نگاہ ناز کی جو پتلیاں ہیں، ان پتلیوں کے اندر پانی کے چند قطرات تھے، فرمایا میں نے ان ہونٹوں کے ساتھ ان پانی کے قطروں کو چوس لیا، ان پانی کے قطروں کو چوسنے کی برکت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے اللہ کی قسم ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔
علی نہ ہوتے علمی دنیا کے اندر ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب میرے آقا کے علم غیب پر لوگوں نے اعتراضات کیے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، جب حضور کے علم پر اعتراضات ہونے لگے تو جناب علی المرتضیٰ جوش میں آئے، ممبر پہ آئے، کہا سلونی، حضور میرے آقا کے علم پر اعتراض کرنے والوں، حضور کا علم تو بڑا ہے، وراء الورا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں سلونی، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ تو بھری مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے علی بڑی بات کر دی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہیں، اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، پھر زمین پہ دیکھا، فرمایا اے سوال کرنے والے، میں نے جبریل کو بڑی جگہ تلاش کیا، میں نے آسمان دنیا میں بھی دیکھ لیا، میں سدرۃ المنتہا پہ بھی نظر دوڑا کر دیکھ لی، تحت الثری تک میں نے دیکھ لیا، شرق و غرب کے اندر دیکھ لیا، مجھے تو جبریل کہیں نظر نہیں آیا۔ اے سوال کرنے والے، جبریل تم ہی تو ہو، جبریل تم ہی تو ہو۔ یہ شان ہے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ فرمایا مجھے علم حضور کے ان چند قطروں کو چوسنے کی وجہ سے ملا، پھر علم اتنا، اللہ اکبر، علم اتنا۔ فرمایا پورے کا پورا 200 قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو شان مولا کائنات میں نازل ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر لکھا، فرمایا 200 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ نے علم دیا، ہمیشہ قرآن کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ سواری کے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب تک پاؤں جانے سے پہلے قرآن مجید کا ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے، فرمایا جس کو اللہ قرآن کا علم دیتا ہے وہ کوئی عام علم نہیں ہوتا، فرمایا جس کو اللہ قرآن دے دیتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، فرمایا حافظ قرآن اگر قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ علی کا مقام تو وراء الورا، جو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا حافظ قرآن، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس جانثار نے پھر جو قرآن کے ساتھ اپنا ربط رکھتا ہے ان کی شان بیان کی، فرمایا 40 دن تک اسے عذاب نہیں ہوتا اس قبرستان میں جہاں سے حافظ قرآن گزر جائے۔ اس لیے مولا کائنات کا فرمان ہے، فرمایا 4 میں سے ایک بننا، 5واں نہ بننا۔ جناب ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، جناب علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے، اغدو عالمن، فرمایا عالم بن جانا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ میری ساری کائنات کے لوگ عالم ہونے چاہیے، پڑھنے پڑھانے والے ہونے چاہیے۔ فرمایا اگر اتنا ٹائم ساتھ نہیں دیتا، عالم نہیں بن سکتے، اغدو عالمن، سب سے پہلے تو عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے، فرمایا او متعلمن، پھر متعلم بن جاؤ۔ اگر پڑھنے پڑھانے والے نہیں بن سکتے تو کم از کم پڑھنے والے تو بن جاؤ، سیکھنے والے تو بن جاؤ۔ او متعلمن، اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے، فرمایا او مستمعن، پھر سننے والے بن جاؤ۔ اگر سننے والے اتنا ٹائم اتنی دنیا کی رعونت کے اندر پھنس گئے ہو، سننے والے بھی نہیں بن سکتے، فرمایا او محبن، پھر قرآن کے جاننے والوں کے ساتھ، قرآن کا علم رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا یہ 4 میں سے ایک بن جانا، لم تکن الخمسۃ، 5واں نہ بننا۔ اگر 5ویں بن گئے تو فرمایا فتح لکھ، پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ان 4 میں سے ایک بننا، یا عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ تینوں نہیں بن سکتے، فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ بڑا خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو جناب علی المرتضیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا رب تعلق برقرار رکھتا ہے۔ جس طرح علی کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، اسی طرح رمضان کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر رمضان اور قرآن کے تعلق کی وجہ سے ہم بھی خوش بخت اور خوش نصیب ہیں، ہمارا تعلق بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اول تو پورا سال ہونا چاہیے، لیکن ہم رمضان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہوئے قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق، ماشاءاللہ مرکز حاضہ میں حسب سابق
پچھلے سالوں کی طرح مکمل قرآن مجید آج 25واں سپارہ نماز تراویح میں ادا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو پوری کائنات کے اندر، ملک پاکستان کے اندر بالخصوص 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن کی تقاریب وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس میں قرآن کو شان بخشی جاتی ہے اور پھر قرآن پڑھنے والوں کو بھی شان بخشی جاتی ہے۔ اس حوالے سے محترم المقام فضل یوسفی صاحب آپ سے تھوڑی دیر کے بعد مخاطب ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا مخاطب ہوں گے، اتنی دیر میں آپ سنتے ہیں ادا کریں۔